کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ کہتا مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں اتنا زیادہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ یہ ہیکل کے اندر ہے، بزرگ ہے اور روحانی ہے۔ تین باتیں اس کے اندر، ہیکل میں ہے، بزرگ ہے اور پلس کیا ہے؟ روحانی ہے۔ کیونکہ یہ روحانی بننے کی کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا کہ میں بڑا روحانی ہوں۔ کیا بات ہے، پہلی سیڑھی چڑھی ہے اس نے، پہلی سیڑھی پر ابھی پاؤں رکھا ہے اور ادھر سے کلک کیا گیا ہے، چل اوپر سے بھاگتا ہوا ہے اور آتے ہی اس نے ان کے ہاتھ سے پکڑ لیا ہے اور اس کو دیکھتے کہتا ہے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ نبی سن لیجئے گا، پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، پھر اس پر نبوت اترتی ہے، پھر وہ نبوت کرتا ہے۔ سب سے چھوٹی عمر والا نبی یرمیاہ اور پہلا نبی سمویل نبی، لیکن کیسے یہ نبی بنے ہیں؟ جب بڑے ہوئے ہیں اور پھر پر نبوت، کلام، قدرت، جلال، مسا اور ان کے منہ سے نکلنے والے لفظ جب پورے ہوئے تو دنیا جان گئی کہ یہ نبی ہے اور یہ ان پر نبوت اتری ہے اور یہ نبی ہے اور یہ کلام بولتے ہیں۔ لوگ عزت کرنے لگے ہیں، لوگ نبی ماننے لگے ہیں اور خدا کا ایلچی ماننے لگے ہیں، خدا کا پیغمبر ماننے لگے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، نبی پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر نبی بنتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے اور مجوسی کہتے ہیں کہاں ہے دنیا کا بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کا بادشاہ؟ سجدے کرنے آئے ہیں، مان کے آئے ہیں میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے خدا کو۔ مشہور وہی ہوتا ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کوئی فلاسفر پتہ کیا کہتا ہے؟ آندا ہوتا ہے تسی مشہور ہو جاندے جدو تسی سارے دی زبان تے آ جاندے۔ کہتا اس وقت تو آپ مشہور ہوتے ہو، ہر ایک دی زبان پہ تسی آ جاؤ، کئیوں کو ذہن کے اندر گھس جاتے ہو، کئیوں کو دلوں کے اندر اتر جاتے ہو، چلتے پھرتے وہ بڑا چٹکتے ہیں، لیکن وہ ذہن کے اندر ہی رہتا ہے۔ اس دن مشہور ہو جاتے ہو، پوری دنیا میں مشہور میرا خدا ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ کرسمس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے یونانی کا، اس پر ہم ذرا غور کریں گے۔ کرسمس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یونانی کا لفظ ہے کرسٹو گونیا۔ یہ یونانی کا لفظ ہے کرسٹو گونیا۔ اس کو یونانی میں کرسمس بولا جاتا ہے اور عبرانی میں ہے چیل ہیلموٹ۔ یہ لفظ ہے جس کے میننگ ہے کرسمس۔ آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں مجوسی کون تھے اور یہ کون سے ملک سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے، ہم اس پر آگے بات کریں گے۔ اور نجات دہندہ کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سولٹر۔ یونانی زبان کا لفظ ہے سولٹر، نجات دہندہ۔ دہندی کا مطلب ہے کہ نجات دینے والا۔ انسان جو گناہ کے اندر گر گیا ہے، جس کے اندر بدیاں، بیماریاں، مصیبتیں اور گناہ، یہ ساری باتیں کس کے باعث ہیں؟ گناہ کے باعث۔ کس کے باعث ہے؟ گناہ کے باعث۔ کیونکہ آدم نے جب گناہ کیا ہے تو دو باتیں زمین کے اوپر وہ انسان کی باڈی کے اندر لے کر آیا ہے، ایک موت اور دوسری بیماریاں۔ ایک کیا لے کر آیا؟ موت، اور دوسری
ذرا اینڈ میرے نام رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کیا لے کر آیا؟ موت اور بیماریاں. اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب دنیا میں آیا ہے تو اس نے دونوں ان باتوں پر فتح پائی ہے، بیماریوں پر بھی اور موت پر بھی. آپ کیا لے کر آیا ہے؟ موت اور بیماریاں. لیکن یسوع مسیح کیا لے کر آیا ہے؟ کیا لے کر آیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، انگلش میں ایور لاسٹ لائف، جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی، جو کبھی بھی ختم، اس کا اینڈ نہیں ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے. اور پھر بیماریوں پر فتح، بیماریوں پر غلبہ. بیمار سے چھوتے ہیں، چنگے ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. میں سمجھتا ہوں کرسمس کس چیز کا ہے؟ اس 12 برس کی روگن کا. 12 سال سے بیماری کے اندر مار کھا رہی ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے. کس بات کا کرسمس ہے اس کا؟ کس بات کی عید ہے؟ لیکن آج اسے خبر ملی ہے کہ ایک ایسا آیا ہے جس کو چھونے سے شفا ملتی ہے. یہ ہے کرسمس. ہاللیلویا. زکئی اگر گناہ کے اندر مر جائے تو پھر کسی چیز کا کرسمس نہیں ہے. زکئی کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک ایسا آیا ہے جو گناہ گاروں کے گھروں کے اندر اترتا ہے اور ان کی فطرتیں بدل کے رکھ دیتا ہے، جبلتیں بدل کے رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. جبلتوں کو بدلنے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح آیا ہے. یہ ہے کرسمس. کرسمس کیا ہے؟ فطرتوں کو بدلنے والا، جبلتوں کو بدلنے والا دنیا کے اندر آ گیا ہے. اس لیے ان کو خبر دی گئی ہے. ایک فرشتہ؟ نو، ایک نہیں، فرشتوں کی گروہ کیا آئی ہے؟ فرشتوں کی گروہ آئی ہے. اور گروہ کے پاس کیا میسج ہے؟ فرشتہ جدوں بھی اترتا نا تھلے، میسج کے نال اترتا. جب مریم کے پاس آیا تو اکیلا فرشتہ تھا. نوٹ کیجئے گا ان باتوں کو. کتنے فرشتے ہیں؟ ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے. جب مریم کے پاس آئے ایک ہے. الیشبا کو اور اس کے ساتھی کو، سوری اس کے ساتھی کا نام ہے منو پتہ ہے کی ہے نام؟ لو جی بائبل کلاساں والے ہو، انہیں تھوڑے تے محنت کی تھی، تمہیں پھر بھی نہیں پتا وہ نام کا. زکریا. زکریا، زکریا اس کا نام ہے. اس پر بھی جو فرشتہ اسے ملا نا، اکیلا ملا. کتنے فرشتے ملے ہیں؟ اکیلا. مریم پر بھی اکیلا، زکریا پر بھی اکیلا. لیکن آج جو چرواہے ہیں ان کے لیے اکیلا نہیں، ان کے لیے فرشتوں کی گروہ آئی ہے اور آسمان سے خوشیاں مناتے ہوئے. پہلے فرشتے ہیں، پہلی گروہ ہے جو میوزک کے ساتھ اوپر سے اتری ہے. پہلی گروہ ہے جو اوپر سے گیت گاتی ہوئی آئی ہے. کیونکہ جب بھی فرشتہ آتا ڈر جاتے لوگ، سہم جاتے. بلکہ منوح جو سمسون کا باپ تھا، اس پر جب فرشتہ اس کی ماں پر، اس نے کہا اب ہم مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا ہے. کیونکہ یہودی یہ رواج تھا کہ جڑا کو فرشتے نو ویکھے وہ بچ نہیں سکتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مر جاتا ہے. لیکن جب یہ گروہ آئی ہے، اب یہ مارنے کے لیے نہیں آئی، اب یہ ڈرانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ آج داؤد کے شہر کے اندر، آمین، کہاں پر؟ آج داؤد کے شہر کے اندر ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے.
آپ کے پاس یہی میسج ہے قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، امتوں، رنگوں، نسلوں کے لیے، کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اوکے، یہاں پر آپ منجی کے لیے جو عبرانی کا لفظ استعمال ہوا وہ ہے لیٹروٹس۔ یہ عبرانی کا لفظ ہے لیٹروٹس، اور یونانی کا لفظ ہے موشیہ۔ موشیہ، یہ ان کے میننگز ہیں منجی اور منجی، دونوں جہان کا منجی، آسمان کا بھی اور زمینیوں کا بھی، یہ اس کے اندر صفات پائی جاتی ہے خداوند یسوع مسیح میں۔ اور مجوسیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا یونانی میں وہ ہے میگوئی۔ یہ مجوسیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہے میگوئی، عبرانی میں ہے میگین، عبرانی میں میگین۔ یہ مجوسی آئے کون سے ملک سے تھے، اس پہ ہم غور کرتے ہیں ذرا۔ یہ مجوسی فارس کے ملک سے آئے تھے، اور فارس کا ملک جو ہے وہ آج کا موجودہ ایران ہے، اور ایران ہی کے ملک کے اندر آپ کو بتاتا چلا جو عراق اور ایران کے اندر یہی وہ ہے جس کو کہا جاتا ہائے بڑا بابل شہر گر پڑا، ہائے بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی میں سب قوموں کو پھیلائی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سے مجوسی آئے تھے، اور یہ وہ ہسٹری میں اس کی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں کے پر سب سے زیادہ جادوگر، سب سے زیادہ نجومی اور سب سے زیادہ تلاش کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے۔ یہ اپنے جادو اور اپنے علم نجوم کی وجہ سے یہ حرکت میں آتے اور یہ تلاش کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کوئی نیا کام کب اور کس ٹائم پر ہونے والا ہے۔ اوکے، تو ہوا ایسا کہ جب یہ لوگ اپنے علم کے مدد سے یہ سب کچھ معلوم کر رہے تھے، اور جب ستاروں کی زبان کا امتیاز رکھنے والے یہ ماہر تھے ان باتوں کے اندر، فارس شہر کے لوگ، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر ستاروں کی زبان کو سمجھا، اور ستارہ جیسے ہی وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ ستارہ نمودار ہوگا اور کب یہ حرکت میں آئے گا۔ جیسے حرکت میں آیا تو یہ پہلے سے ریڈی تھے، یہ تیار تھے، اور انہیں پتا تھا اس ٹائم کے مطابق جو ہے ہو سکتا ہے کہ 2 دن آگے ہو جائے یا 2 دن پیچھے ہو جائے، لیکن ایک وقت آنا اس ستارے نے یہاں سے موو کرنا ہے۔ جیسے اس ستارے نے موو کرنے کی کوئی موو کیا، یہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے، اور یہ چلتے 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 ہیروڈس کے پاس پہنچ گئے۔ واحد خداوند یسوع مسیح ہے جس کی پیدائش پر اجرام فلک بھی جو ہے وہ بھی حرکت کے اندر آ گئے ہیں، اور وہ بھی اپنی اپنی جگہ سے ہل پڑے ہیں، اور ستارہ کن کی مدد کرتا ہے، کن کی رہنمائی کرتا ہے؟ جو متلاشی ہوتے ہیں اور جو خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر جستجو پائی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جستجو والے ہیں۔ آج مسیحوں، آپ خدا کے لوگ جو جستجو والے ہیں اور جن کے اندر یہ برکت اور یہ قدرت پائی جاتی ہے، اس وقت کا ستارہ ہے، لیکن آج ستارہ نہیں رہنمائی کرتا، آج کلیسیا رہنمائی کرتی ہے، آج خدا کے لوگ رہنمائی کرتے ہیں، آج خدا کے لوگ مدد کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر میں خود بھی بہت حیران تھا، قوم بنی اسرائیل کے ستارہ نہیں نکلا۔ وجہ کیونکہ قوم بنی اسرائیل والے ستارے پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ قوم بنی اسرائیل والے کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ فرشتوں پر۔
قوم بنی اسرائیل والے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے آئے ہیں. یہ مجوسی ہیں، یہ ستاروں کا علم جانتے ہیں، ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں پر کوئی نجات دینے والا آئے. تو پھر ستارہ حرکت میں آ گیا ہے اور ستارہ ان کے آگے آگے چل پڑا ہے. دونوں کو خدا نجات دینا، قوم بنی اسرائیل کو بھی نجات دینا چاہتا ہے اور مجوسیوں کو بھی نجات دینا چاہتا ہے. قوم بنی اسرائیل کو بھی یسوع کے پاس لے کر آنا چاہتا ہے، مجوسیوں کو بھی یسوع کے پاس لے کر آنا چاہتا ہے. مجوسی کہتے ہیں ہماری رہنمائی ستارے سے کر، کہتا ستارے سے ہی کر دوں گا. قوم بنی اسرائیل والے کہتے ہیں ہماری رہنمائی فرشتے کے ساتھ کر، کیونکہ موسیٰ کے ساتھ تو نے کلام کیا، ہم مانتے ہیں. کئیوں کے ساتھ تو بات کی، ہم مانتے ہیں. آج ہم سے بھی فرشتے کی مانند بات کر، تو پھر ہم مانتے ہیں کہ واقعی تو نجات دہندہ، تو پوری قدرت والا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی کلام کروں گا، فرشتوں کے وسیلہ سے کلام کروں گا، لیکن چرواہوں کے ساتھ کروں گا جو ہیکل میں قربان ہونے والی بھیڑوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج میں ان کے ساتھ کلام کروں گا کہ آج کے بعد یہ بھیڑوں کی نگہبانی کرنے والے نہیں، بلکہ یہ میرے گواہ بن جائیں گے اور یہ پورے یروشلم کے اندر، پوری قوم بنی اسرائیل کے اندر یہ دھوم مچائیں گے اور میرے گواہ ہوں گے کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. لیکن سما کچھ ہو رہا ہے، آج سما کچھ ہو رہا ہے. اوکے ٹھہرے، آگے اکٹھی ہو رہی ہے، آگے سما ہو رہا ہے. یہ جب دیکھا کہ فرشتے بولے ہیں، پہلے ڈلے ہیں، سہمے ہیں، اب یہ اٹھ کر چل پڑے ہیں. لیکن آگے چل کر سما ہو رہا ہے. یہ ستارے والے ہیں، علم والے ہیں، اور یہ فارس کے ملک سے تقریباً مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً 600-700 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. 600-700 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے جو مجوسیوں نے طے کیا ہے اور یہ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں. 600-700 کلومیٹر کا سفر پیدل، جانوروں پر، اونٹوں پر انہوں نے سفر یہ طے کیا ہے. یہ وہاں پر آئے ہیں. آگے سمائی بنا ہوا ہے، آگے رش لگا ہوا ہے. اور رش کہاں پر لگا ہوا ہے پتا ہے آپ کو؟ کس جگہ پر؟ جرمنی کے پاس اسدول، جہاں پر جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر رش لگا ہوا ہے. اور وہ چرواہے جب آئے ہیں وہ ایک دوسرے کو ہٹاتے آگے آئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں مجوسی علم نجوم سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، سونا، مر، لبان اور یہ ساری چیزیں. اب جو ان کے اندر جو ایکسائٹمنٹ آئی ہے، اب جو ان کے اندر خوشی اور جو ان کے اندر گواہی آئی ہے، اب یہ گواہی یہاں پر یہ بات پوری ہوتی ہے. یہ آئے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، ہم نے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اب یہ یہاں سے نکلے ہیں اور گلیوں میں، یروشلم کی بستیوں میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے، شور مچا دیا ہے. آج داؤد کے شہر میں ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. اور مجوسیوں نے اپنے ملک فارس کے ملک کے اندر جادوگروں کی کتابیں انہیں پھاڑنے پر مجبور کر دیا ہے. ایمان کی کتاب کی آپ اسٹڈی کریں. ایک شمعون تھا جو جادوگر تھا، اس نے اپنی جادوگر کی کتابیں چلا دی تھی. آپ کے خدا کی قدرت کو دیکھ کر، آپ کے خدا کے جلال کو دیکھ کر، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے. ہاللیلویا. اس عورت کے لیے کیسے کرسمس ہوگا جس کی بچی
کو بدرو ستاتی ہے، اسے کیسے پتا چلے گا کہ عبرانیوں کا خدا پوری قدرت والا ہے، چلاتی ہے اور کہتی ہے اے ابن خدا میری بیٹی پر رحم کر۔ ہیلیلویا! کیا چیلنج لے کر آئی ہے؟ میرا مذہب نہیں منو شفا دے سکتا، میرا مشن نہیں منو شفا دے سکتا، اوکے خدا حافظ مشن، خدا حافظ مذہب، میں نکل رہی ہوں اور اس کی طرف جا رہی ہوں جس کی مشہوری میں نے سنی ہے، اور وہ کہتا ہے جا، اسی ایمان کے باعث تیری بیٹی میں سے بدرو نکل گئی ہے۔ یہ ہے کرسمس، یہ ہے کرسمس۔ کرسمس دنیا کو روشن کر دینے کا دن ہے، کرسمس نجات کا دروازہ کھلنے کا دن ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح واحد وہ ذات ہے جو پوری دنیا کے لیے، اس بات سے یقین کیجئے گا پوری دنیا حیران ہے اور شیطان نہیں ماننے دیتا۔ وہ سب کو کہتا تھوڑے اپنے اپنے مذہب میں اپنے اپنے مذہب ہیں اور اسی کے اندر تمہاری نجات ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، سنیے گا، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس ان کی ایسی کتابیں ہیں، ہمارے پاس بائبل مقدس ہے، کسی کے پاس کوئی کتاب ہے، کسی کے پاس کوئی کتاب ہے، وہ ان کو ان کے معبودوں کے بارے میں بتاتی ہے، ان کے خداؤں کے بارے میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن واحد بائبل مقدس ہے جو کوئی بھی اس پر ایمان نہیں کر رہا ہے۔ میں بتاتا ہوتا ہوں 14,600 سے زیادہ مذہب پائے جاتے ہیں، اوکے؟ اب 14,600 مذہب والوں بھی اگر بائبل مقدس پر ایمان لے کر آئیں تو بائبل مقدس ان کو خدا کے بارے میں بتاتی ہے۔ کس کے بارے میں بتاتی ہے؟ خدا کے بارے میں بتاتی ہے۔ باقی مذہب جتنے بھی ہیں، ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ساری کی ساری ان کو ان کے معبودوں کے پیچھے لے کر جاتی ہیں، لیکن ہم جب گیت گاتے ہیں تو ہم گاتے ہیں معبودوں میں کون ہے خدا جو تیری مانند ہے۔ کیوں؟ وجہ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا ہے، وہ پوری قدرت والا ہے، وہ جلالی ہے، اور اب سے کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ خدا کے لوگوں، آپ کے پاس جو میسج ہے اور آپ کے پاس جو بلیسنگ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ کرسمس جو ہے نا، کرسمس اصل میں کلام کو دوسرے تک لے کر جانے کا دن ہے، گواہی کو لے کر جانے کا دن ہے۔ کرسمس گواہی شیئر کرنے کا دن ہے، اور باقی اپنے تمام تر اندر سے نفرتیں اور اپنے اندر سے تمام تر کی غلاظتیں نکالنے کا دن ہے۔ لکھا ہے افرایم ایک ایسی چپاتی ہے جو ایک طرف ہی بڑی جل گئی ہے، کسی نے انہوں پھڑ کے پلٹیا نہیں، کئی ہیں ایک ہی طرف پڑے سڑ پہنچ گئے، نہ انہوں نے کسی نے اجازت دیتی ہے کہ سانو کھلو، سانو پلٹو۔ آج اپنے آپ کو پلٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن اپنے اندر سے تمام طرح کی کمی کمزوریوں کو، غصے کو نکالنے کا دن ہے۔
کئی ہوندے نے نا غصے نال بڑے بھرے ہوندے نے، سارا جی مزاج کے خلاف گل ہوئی نہیں تے پارا انہاں دا ہائی ہویا نہیں، پھر بھی وہ کہندے اگے کون ہے کی نہیں ہے، آندے نے نہیں ہن تینوں سیدھا کر کے ہی چھڈاں گے۔ آج یہ دن ہے کہ اپنے اندر سے ساری نفرتوں کو نکالیں تاکہ ہم دل سے ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہہ سکیں۔ ہیلیلویا۔ زکریا کو کیوں خدا ملا ہے؟ کیوں یسوع نے کہا کہ آج مجھے اس گھر کے اندر جانا ضروری ہے؟ اس نے اپنے لباس کو اتارا ہے، کیونکہ ایک امیر بڑا سی ٹیکس لینا سی تو بڑا اچھا ہوگا لباس سی، اور اس لباس نے انہوں نے چڑھ نہیں سی سکتا، وہ نہیں سی چڑھ سکتا، جُتی بڑی ہوتی ہے اچھی سی، تو تسی دیکھا ہی ہونا ہے درخت ہے بچپن سے کوئی نہ کوئی تو چڑھتا ہی ہوئے گا شتوت وغیرہ کھانا واسطے، جُتی لا کے چڑھنا پہنتا سی، میں اپنی بھی چڑھتا رہا بچپن جب چھوٹا جا درخت پہ جوتی اتار کے چڑھنا پڑتا تھا۔ کیوں خدا سے ملا؟ اسے کہا ہے کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا، لفظ جڑا گیا نا کہنا ضرور ہے، واہ واہ، میں کہنا زکئی موجاں ہو گیا نا تیریاں، یسوع نے تینوں کی کہہ چھڑیا ہوئے اج منو تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ میں کہتا کاش ہر ایماندار ہیں، آپ ایماندار تابع دار فرما بردار، خدا آپ کو برکت دے، ہم سب کے گھروں میں یسوع 24 گھنٹے اپنا تخت لگا کر رکھے، یہ میری دعا ہے۔ آمین۔ نال سانوں کہن دی بھی لوڑ ہے کہ یسوع اج ساڈے گھر ضرور آئے، ضرور آئے، پھر وہ یہ آئے گا۔ آمین۔ پھر وہ آئے گا، کہتا ہے آج مجھے تیرے گھر میں آنا، سیڑھی انہیں لائی دی ہے درخت نا، وہ ایفرٹ دیکھو، ایفرٹ دیکھیں، سیڑھی لگائی ہوئی ہے اور نیچے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کی کیپ، اس کی جوتی، اس کا چوگا، جو اتنے چڑھے ہیں اینج کر کے دیکھن دے اس نے اس کی ساری چیزیں دیکھی نیچے، کہتا تو نکل آیا اس لباس کے اندر سے باہر، کیونکہ تو نجات پانا چاہتا ہے۔ یہ کیا تھا، کیا علامت تھی اس کے یہ ساری چیزیں اتارنے کی؟ کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں، میں بحال ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ آمین۔ اسے کہتا نیچے آ، کیا کر؟ اچھا میں نے ایک چیز کا تھوڑا جا ہوا افسوس، اس تو بعد کسی نے بھی نہیں انہوں کیا ساڑھے گھر آ، چند لوگوں نے اسے کہا، یسوع مسیح کی دعوتیں ہوئی ہیں لیکن چند لوگوں نے کی ہیں، زیادہ تر لوگوں نے نہیں کی، بس پیچھے ہی بس انہیں پھرتے رہے ہیں، دیکھو پیچھے پھرنا اور گل ہے، لیکن جنہوں نے اس کو دل سے قبول کیا ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کے گواہ بن گئے۔ کسی نے بھی نہیں کیا ساڑھے گھر آ، نہیں، لیکن جس کے گھر گیا ہے اب اس کے اندر سے، اس کے گھر سے تاریکی کی گفتیں، جہالتیں، سارا اس کے اندر سے ناپاک تصویریں بھاگ گئی ہیں۔ آمین۔ اعلان کیا ہوا ہے؟ اعلان کیا ہوا ہے؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس نجات آئی ہے، یہ ہے کرسمس۔ آمین۔ یہ کرسمس ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔
پریز گاڈ. خدا کے لوگوں جو اپنے گھر کے دروازے خدا کے لیے کھولتا ہے اس گھر کے اندر نجات ہے, اس گھر کے اندر کرسمس ہے. باقی تو سارے منان دے رہے, پوری رات اسی شور سنتے رہے ہیں, کدی این ٹولا جان لیا وے نعرے مارتا, کدی این جان لیا وے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا واقعی یہ خدا کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں ہے. کرسمس خدا کو جاننا اور خدا کے نام کی وڈیائی کرنا. جاننے والا تو آ کے کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نشان دیکھ لی ہے, جو تو نے ساری امتوں کے سامنے روبرو تیار کی ہے. آمین. کبھی کسی سے اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھے, بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ اتم جانے کہ آپ اس کے پیروکار ہیں جو کماری کے بدن اطہر سے جنم دینے والا ہے. آمین. آپ سب کو کرسمس مبارک ہو. آئیں سب اپنے سر جھکائیں اور شکر گزاری کرتے ہیں.